بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ توبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں آدمی سچے دل سے کرے تو وہ رب کریم جو ہے وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کا جب آدمی کو یقین آ جاتا ہے اور جب آدمی صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پھر رحمت الہی بڑھ کے آگے ہو کے اس کو اپنے جلو میں اور اپنے دامن میں سنبھال لیتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ نے اپنی قوم کے لیے بارش کی دعا کی، جس طرح ہمارے پاکستان میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کی دعا قبول کر لی اور دیکھیں آپ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دائرہ مخلصین کی جو لاسٹ اتوار کو محفل پاک تھی، محفل ذکر تھی، اس میں حافظ بابر صاحب کی درخواست پر جب دعا کی گئی اجتماعی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح باران رحمت کا نزول کیا ہے۔ جل تھل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو آفتیں اور وبائیں آئیں اللہ کریم ان کو بھی اپنی رحمت خاص سے دور فرما دے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ نزول بارہ نہیں ہوا، بہت دیر گزر گئی، لوگ گئے، آپ کی خدمت میں جا کے عرض کیا دعا کرے اللہ بالا کی بارگاہ میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے، اور اس کا وجہ کیا ہے، کیوں ہم پہ بارش نہیں ہو رہی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ باران رحمت فرما، یہ کیوں اتنی دیر ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی اور قحط سالی آ رہی ہے۔ اللہ کی نے فرمایا موسیٰ تمہارے اندر ایک ایسا گناہ گار شخص موجود ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور معصیت کے جو ہے اس میں معصیتوں میں مبتلا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک بلند چوٹی جو تھی اس پہ کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے آپ نے فرمایا اے گناہ گار، اے منحوس آدمی، تیری وجہ سے ہمارے درمیان ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی، باران رحمت نہیں ہو رہا، تم ہمارے یہ جو ہے حلقہ اس سے نکل جاؤ، ہمارے لوگوں میں سے، ہمارے اجتماع میں سے نکل جاؤ اس علاقے سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ابر کرم برسائے، تمہاری وجہ سے ہم پہ وہ ابر نہیں برس رہا۔ اس گناہ گار نے پہلے اپنے دائیں دیکھا، پھر بائیں، پھر سامنے، پھر پیچھے دیکھا، کوئی بندہ ہی نہیں نکلا پورے اجتماع میں سے۔ اب اس کو ڈر اور خوف لگ گیا کہ گناہ گار تو میں ہی 40 سال سے میں ہی معصیت میں مبتلا ہوں، تو اب اگر میں باہر نکلتا ہوں تو میری جو کوئی رہی صحیح لوگوں کی نظر میں عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی، تو اگر میں بیٹھا رہتا ہوں تو یہ لوگ محروم ہوں گے میری وجہ سے، بارش سے میری وجہ سے یہ مصیبت میں مبتلا ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، میں کروں کیا؟ یکدم جب اللہ تعالیٰ کسی کرم کرتا ہے تو پھر اس کو یہ سمجھ اور سوچ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اسے بیٹھے بیٹھے وہاں صدق کے دل سے کہا یا اللہ کریم میری وجہ سے یہ تیری مخلوق جو ہے یہ محروم ہے اس نعمت سے، بارش سے، میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں پہ معذرت کرتا ہوں، گناہوں کی میں معافی چاہتا ہوں، اور تو کرم فرما اور میرا بھید جو ہے یہ رکھ لے۔ بس اتنا کہنا تھا تو وہ جو ہے اجابت نے بڑھ کے اس دعا کو گلے سے لگا لیا اور بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے خوب پانی پیا، کھیت سیراب ہو گئے، لوگوں نے برتن بھر لیے، جانوروں نے پانی پیا، اور ایک جل تھل ہو گیا اور بڑی خوشگوار موسم ہو گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے تو کوئی اٹھ کے گیا ہی نہیں، وہ کون سا گناہ گار تھا، یہ کیسے ہوا؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہاں سے تو کوئی گناہ گار اٹھا ہی نہیں اور ابر بارہ ہے کہ برس رہا ہے، جبکہ وہ گناہ گار یقیناً ہمارے اس اندر ہوگا، ہمارے اجتماع میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اے موسیٰ جس کے باعث تم پر یہ ابر بارہ رکا ہوا تھا، یہ بارش رکی ہوئی تھی، اس آدمی نے سچی توبہ کر لیا ہے، میرے آگے گڑگڑا کے اس نے توبہ کی ہے، اس نے ہم سے رجوع کر لیا ہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ پھر ہمیں بتا دے وہ کون سا شخص ہے جس کی تو نے توبہ قبول کی اور پھر ہم پہ بارش برس گئی۔ تو اللہ کی نے فرمایا موسیٰ میں جس بات سے منع کرتا ہوں کہ لوگوں کی عیب پوشی کرو اور ان کے جو ہے ان کی بات جو ہے ان کی نہ پھیلاؤ لوگوں کے درمیان، ان کا راز فاش نہ کرو، میں خود وہی کام کروں۔ تو یہ جو سچے دل سے توبہ ہے اس کی آپ دیکھیے کہ اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کی یا اللہ مجھے اپنے کسی دوست سے ملنے کی سعادت دے دے، میں کوئی تیرا دوست جائے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا کوہ طور پہ چلے جاؤ، اس کے قریب ایک ہمارا دوست بیٹھا ہوا ہے، اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس بتائی ہوئی جگہ پہ گئے کوہ طور کے پاس تو ایک نوجوان کو دیکھا جس کا پورا بدن زخمی تھا، چور چور تھا، اور اس کے بدن سے خون نکل رہا تھا،
اور اس کے نہ ہاتھ پکڑ سکتے تھے کوئی چیز، نہ پاؤں چل سکتے تھے، نہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت تھی، اور اس کی کوئی حالت نہیں تھی کسی طرح کی۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ جو ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں، چنانچہ آپ نے اپنا کان اس کے منہ کے قریب لے جا کر سنا تو وہ شکر الہی ادا کر رہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کیسی کرم نوازی کی ہے، کرم فرمائی کی ہے، وہ شکر ادا کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہو جب کہ تمہارے بدن کا کوئی عضو سلامت نہیں ہے؟ اس نے کمال کا جواب دیا، اس نے کہا 2 نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ زبان پر شکر گزاری اللہ کی جاری ہے، اس نے مجھے شکر کی توفیق دی ہے، اور دوسرا فرمایا ہمہ وقت مجھے معرفت الہی اور محبت الہی جو ہے وہ حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم اس تکلیف میں کب سے مبتلا ہو؟ کہنے لگا جی 100 برس ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس دوران تمہاری کوئی خواہش، کوئی دل میں خواہش تو آتی ہے بندہ تکلیف میں ہو؟ عرض کرنے لگا کہ 2 چیزوں کی خواہش ہے، ایک اللہ سے مانگا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، دوسرا دل چاہتا ہے یہاں بہت تپش ہے کہ مجھے ٹھنڈا پانی مل جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، دونوں چیزیں مل گئی، میں موسیٰ ہوں اور یہ ٹھنڈا پانی میں ابھی تمہارے لیے لا رہا ہوں۔ ٹھنڈا پانی لا کے اس کو پلا دیا۔ یہ کہہ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اترے اور اتر کے پانی لینے کے لیے گئے۔ اتنی دیر میں اللہ کی نے جناب اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کی روح قبض کر لو۔ جب واپس آئے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، اور جنگل کے جانور جو تھے وہ اس کو چیڑ پھاڑ کر کھا رہے تھے، اور اس کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی لے کر لوٹے تو بڑا تعجب ہوا، بہت روئے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا بار الہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے؟ جواب ملا اے موسیٰ ایسا ممکن نہیں، کوئی محبت تو ہم سے رکھے اور مراد دنیا سے چاہے۔ تو اللہ سے جو محبت ہوتی ہے نا، تو ہر شے اللہ سے مانگو۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں وہ کون سی شے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک میں وہ کون سی شے ہے جو تمہیں نہیں ملتی کہ تم آج کے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے بھاگے پھرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ہم نے گلی گلی محلے محلے بابے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ساری امیدوں، جب کسی ہو کہتے ہیں جی یہ بابوں کا ہی کرم ہے، جی بابوں نے نظر فرمائی ہے، بابوں کا احسان ہے، بابوں کا ہی کرم ہے۔ بھائی بابے خود محتاج ہیں، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ اپنی شفاعت کے لیے محتاج ہے ہر بابا دنیا کا، اور اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہے سب۔ اس لیے یہ اللہ اور رسول کی طرف اپنا رجوع کرو۔ یہ نعرہ جو میں لگاتا ہوں بار بار، سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را، گنبد خضرا کی طرف سارے قافلوں کو چلنا چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔